دو سنت کی جگہ 3 وتر کی نیت کر لی تو نماز کیسے پوری کرے؟ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، فرض نماز کے بعد 2 سنت کے بجائے میں نے غلطی سے 3 وتر کی نیت کر لی۔ دوسری رکعت میں مجھے یاد آیا کہ سنتیں پڑھنی تھیں، تو کیا میں اسے 2 سنت کے طور پہ پڑھ سکتا ہوں اور آخر میں سجدہ سہو کر لوں آیا، یا اسے وتر کے طور پر ہی مکمل کرنا ہوگا؟ راشد صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، اگر آپ نے وتر کی نیت دل سے کی تھی، دل کا مطلب غلطی سے نہیں، یعنی غلطی یہ ہوئی آپ سے کہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں، تو دل میں آپ کے یہی تھا کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں، یہ وتر ہی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کی مرضی، وہ پہلے والی 2 سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں۔ لیکن اگر غلطی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آپ کے یہی تھا کہ میں 2 سنت پڑھ رہا ہوں، زبان سے منہ سے آپ کے نکل گیا وتر پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ 2 سنتیں ہی ہیں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے جو دل میں تھا نا آپ کے، وہ دیکھا جائے گا وہ کیا تھا۔ وہ اگر وتر تھے آپ کے دل میں تو پھر وتر ہی کے طور پہ اس نماز کو کمپلیٹ کریں اور وتر آپ کے ہو جائیں گے۔ اور اگر وتر دل میں نہیں تھے، آپ کے دل میں تھا 2 سنت پڑھ رہا ہوں، زبان سے وتر نکل گیا، تو پھر یہ 2 سنتیں ہی ہیں، تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہنے کا تفصیلی حکم، کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیں۔ راشد صاحب انڈیا سے۔ دیکھو، شاعری میں ندا کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو آپ سے دور ہیں، ان کو بھی پکارا جاتا ہے، تو یہ شعر و شاعری میں تو اس کی اجازت ہے کہ جیسے شاعر پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے شہر آنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھے پانی پلائیے گا، تو یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، اس پہ شرک کا حکم نہیں لگتا، الا یہ کہ وہ صاف لفظوں میں نبی سے مدد مانگنا شروع کر دے، تو وہ تو ظاہر ہے پھر شرکی ہے، شرکی الفاظ ہیں۔ نارملی یعنی شاعری کی دنیا میں ایسے القابات ہوتے ہیں اور لوگ اپنے باپ دادا کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں شاعری میں، حالانکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، لیکن جو مرحوم باپ ہیں یا آپ کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، ان کو بھی یاد سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، وطن کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے ملی نغمے جن میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اے وطن ہم تیرے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ اب ظاہر شاعر کو پتا ہے کہ وطن سن تھوڑی رہا ہے، یہ تو اپنے جذبات کا اظہار ہے، تو جذبات کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے شاعری میں بھی۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر کہنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں، پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ تو خالصتاً شرک ہے، اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے سننا اور مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ اس میں آپ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شاعری میں پوچھا جائے گا شاعر سے کہ نیت کیا تھی، اگر نیت ٹھیک تھی تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، اگر اس کی نیت غلط تھی، اس کا عقیدہ غلط تھا، تو پھر وہ بھی شرک ہے۔ اور نارمل حالت میں کوئی یا رسول اللہ کہہ کے دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ نارمل اس میں شاعری سے ہٹ کے ایسے القابات یا ایسے تخیلات کی دنیا میں انسان جاتا نہیں ہے۔ جیسے کہ عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ویسے ہی بیٹھ کے وطن سے باتیں کرنا شروع کر دے کہ اے پاکستان سنا بھائی تیرا کیا حال ہے، تیرے اندر سے مہنگائی کب ختم ہو رہی ہے، اے کراچی بتا تیرے گٹر کے ڈھکن کب آ رہے ہیں، اور تجھ میں صفائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو وہ پاگل ہے، یا یہ کہ اس کا عقیدہ خراب ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بے جان چیزیں بھی سنتی ہیں۔ تو اس طرح کوئی آدمی نارمل اس میں بیٹھا ہوا یا عام تقریر میں یا رسول اللہ کو خطاب کرنا شروع کر دے تو وہ بہرحال غلط ہے، اس کو اس عمل سے روکا جائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ نبی جہاں سے میں بات کروں گا سنتے ہیں، تو پھر تو ویسے ہی وہ شرک ہے، پھر تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی نکلا کہ اس زمانے میں احتیاط اسی میں ہے کہ یہ یا رسول اللہ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے شاعری سے ہٹ کر۔ شاعری میں تو ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن شاعری سے ہٹ کر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہی وہم ہوتا ہے کہ آپ کا گویا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ سے سنتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہ بھی ہو، شرک کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ تو بنے گی یہ چیز۔ ایزی پیسہ جیز کیش سے پروفٹ حاصل کرنا۔ ایزی پیسہ اور جیز کیش والوں نے یہ آپشن دیا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں تو آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا۔ مثلاً 2000 روپے اکاؤنٹ میں ہیں تو 1 سال بعد 7% پروفٹ ملے گا، اگر 5000 روپے 1 سال تک اکاؤنٹ میں رہے تو 10% پروفٹ ملے گا۔ کیا یہ پروفٹ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے، نہیں یہ جائز نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ ہے نا کہ اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہیں گے تو اتنا پروفٹ ملے گا، تو پیسے ہیں اور پیسوں کے بدلے میں پیسے مل رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اور وہ بھی ایک متعین۔ عورت کا عدت میں کن لوگوں سے پردہ ہے؟ کیا عورت کا عدت کے دوران بھتیجے سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ نیز کے ان کے علاوہ کن کن لوگوں سے عدت میں پردہ ہوتا ہے؟ بلال انصاری انڈیا سے۔ جتنے نامحرم ہیں سب سے پردہ ہوتا ہے، جو محرم ہیں ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ سگا بھتیجا تو محرم میں داخل ہے تو اس سے پردہ نہیں ہوتا، البتہ بالکل ینگ لڑکی ہو تو اس کا بالکل ینگ بھتیجا یا بھانجا ہو اور شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہو
تو پھر اس میں یہ بہرحال دیکھنا چاہیے کہ وہ بھتیجا یا بھانجا کس طرح کا آدمی ہے. اگر شریف النفس انسان ہے پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں سامنے، کیونکہ میڈیا نے بہت ہی بیہودہ بنا دیا ہے، اور جو فحش چیزوں نے بہت ہی لڑکوں کو آج کل غیرت ویرت ختم کر دی ہے. تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں خیر غالب ہے، میجورٹی خراب نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے محرم رشتوں کی طرف بھی گندی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی سوسائٹی میں گندا ہو تو پھر عورت کو، چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس سے ریزرو رہنا ضروری ہے. لیکن نارملی بہرحال جو محرم ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا، اور عدت کے دوران بھی انہی سے پردہ ہوتا ہے جن سے عدت کے بعد بھی پردہ ہوگا. ہاں البتہ عدت میں پردے کے حکام کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو عدت کے دوران تمام محرموں سے پردہ کریں، اور جو محرم ہیں ان سے پردہ ضروری نہیں ہے. کن جگہوں کی ولاگنگ کر سکتے ہیں؟ یوٹیوب پر کالج، مارکیٹ وغیرہ کی جو ولاگنگ بناتے ہیں، کیا یہ بنانا صحیح ہے؟ اس بارے میں بتا دیں. عبد القادر انڈیا سے. صحیح ہے، بالکل جائز چیزوں کی ولاگنگ بھی جائز ہے، ناجائز چیزوں کو پروموٹ کرنا بھی ناجائز ہے. تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.